بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں ہم نے گزشتہ کچھ کلاسوں میں اس کی 9 آیات کی تفسیر، ترجمہ اور اس میں سے نکلنے والے مسائل اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کی۔ تو آج جو ہے وہ آیت نمبر 10 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو لفظی ترجمہ آپ لوگوں کو میں پہلے پڑھا چکا ہوں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ہی مرضن ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھٹلاتے تھے۔ اب یہاں ایک ایک لفظ سے بات کر لیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اچھا یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے نا فی قلوبہم مرض کا، کہ ان کے دلوں میں ہی بیماری ہے، تو اس کا میں نے آپ لوگوں کو ترجمہ کرتے ہوئے بھی بتایا تھا کہ جب جار مجرور مقدم آ جاتے ہیں تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ ضمیر میں ہم نے نہیں کیا تھا وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پر صرف ترجمہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ جو ضمیر تھی وہ مقدم آ گئی تھی، یعنی پہلے آ گئی تھی۔ جو فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے، جب ایک چیز اصل میں یہ جملہ اس طرح ہونا تھا نا، مرض فی قلوبہم، بیماری ان کے دلوں میں ہے، لیکن جب اس کو عربی میں پہلے لے آتے ہیں نا تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اصل جملہ تو المرض فی قلوبہم ہونا چاہیے تھا کہ ایک بیماری ان کے دلوں میں ہے، لیکن جب اس کو بعد میں اسم آ گیا اور جو جار مجرور تھا جو اصل میں بعد میں آنا تھا وہ پہلے آ گیا، تو اس وجہ سے یہ پھر اس میں حصر پیدا ہوتا ہے۔ حصر کیا ہوتا ہے کہ ترجمے میں نا خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں ہی بیماری ہے۔ اچھا، فی قلوبہم مرض، مرض کس قسم کا تھا ان کے دلوں میں؟ وہ جو منافقین تھے ان کے دلوں میں مرض، ایک تو یہاں پر لکھا ہوا ہے الشک، کہ ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ اکرمہ اور قتادہ رحمہ اللہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ مرض شک ہے، کہ ان کو جانا وہ شک تھا کہ پتہ نہیں اسلام صحیح ہے کہ نہیں صحیح، ان کو کبھی یقین کے لیول پہ وہ پہنچ ہی نہیں سکے۔ دوسری جو بیماری کی قسم ہے امن نفاق، یا وہ منافقت تھی۔ اب منافقت ایک ایسی بیماری ہے، یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے، اس بیماری کی وجہ سے منافقت تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کیسی بیماری ہے۔ منافقت کسے کہتے ہیں کہ انسان ظاہر کچھ اور کر رہا ہے، پیچھے ہم تفصیل سے اس کو پڑھا ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں، ظاہر کچھ اور کر رہا ہے اور اندر اس کے کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے۔ تو اس بیماری سے بے شمار بیماریاں مزید پیدا ہو جاتی ہیں اور مزید بڑھتی ہیں۔ کیا؟ جھوٹ بولتا ہے انسان، خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بد عہدی کرتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اس کو بھی توڑ دیتا ہے، اور عہد و پیمان کرتا ہے وہ بھی توڑ دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، یعنی جب بھی بات کرتا ہے تو اس کی بات اس کے منہ سے یا تو گالی نکلے گی یا کوئی ایسی باتیں نکلیں گی جس سے اگلا شخص تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساریاں باتیں جو ہیں نا، یہ ساری کی ساری باتیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے فساد کرتا ہے، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخی، ادھر کا اور ہے ادھر کا اور ہے، یہ آگے کچھ آئندہ آیات میں انشاءاللہ ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ بزدل ہوتا ہے، اس میں طمع ہوتا ہے، بخل ہوتا ہے، مطلب ہر درجے کا کنجوس، ٹھیک ہے۔ بخیلی جو ہوتی ہے نا، یہ ایک سپرلیٹو ڈگری آپ سمجھ لیں اس کو۔ ایک ہوتا ہے طمع، لالچ، لالچ جو ہے وہ کسی بھی شخص میں ہو سکتا ہے۔ کوئی جو ہے نا وہ مال خرچ نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں لالچ ہونا کسی شخص کے اندر۔ ایک ہوتا ہے مال کو جمع کرتے رہنا، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے، وہ بھی نہیں دیکھنا، اور پھر خود بھی خرچ نہ کرنا، دوسروں کو بھی منع کرنا، یہ بخیلی ہوتی ہے، یعنی یہ اس سے اوپر کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ تو وہ طمع بھی کرتے ہیں، لالچ بھی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا بخیلی بھی ہوتی ہے۔ پھر جہاد سے ان کا فرار سورۃ توبہ اور دیگر صورتوں میں آگے جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ تو یہ تفسیر القرآن الکریم سے جو ہے نا یہ تفسیر لی گئی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بیماری کی 2 قسمیں یہاں پہ ذکر ہوئی، ایک قسم جو ہے نا شک ذکر ہوئی اور دوسری نفاق ذکر ہوئی۔ یہی تفسیر جو ہے نا امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک جو ان کے دل کے اندر
اور ان کے جو عقیدے خراب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیماری قرار دیا۔ عقیدے کا خراب ہونا، دل کے اندر کسی چیز کا، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر، دیکھیں نا ہمارا ایک جسم ہے، اب ہمارے جسم میں ظاہری طور پر ہمارا پورا، وہ چاہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، کوئی بھی چیز اگر خراب ہو جاتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بیمار ہے۔ کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے یا کہا ہے کہ یار یہ بندہ بیمار ہے؟ اگر ہمیں یہ لگے کہ اس کے اندر صبر نہیں ہے، ہم کہیں یار یہ بندہ بیمار ہے، کیوں؟ اس کا عقیدہ خراب ہے۔ یہ بندہ بیمار ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے جو دل کے اندر ایمان اور توکل اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا جو درجہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ یہ بھی بیماری کی قسم ہے، آگے میں ذکر کرتا ہوں ابھی۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عقیدے کے خراب ہونے کو کیا کہا ہے؟ بیماری کا ہے۔ اور یہ بیماری کی انہوں نے پھر قسمیں ذکر کی، انہوں نے کہا وذالک اما ان یکون شکن و نفاقن، یا تو یہ شک اور منافقت ہوگی، وہ اما جہدن و تکذیبن، یا تو یہ بندہ جو ہے نا انکار کر رہا ہے اور جھٹلا رہا ہے چیزوں کو، مان ہی نہیں رہا۔ یہ بیماریاں ہیں ساری، اور اسی وجہ سے اچھا یہ بیماری کس کو کہتے ہیں یہ بھی یہاں پر سمجھ لیں کہ بیماری کہتے ہیں کل ما خرج به الانسان عن حد الصحہ، انسان اگر اپنی ایک ہوتا ہے صحیح بندہ، یہ بالکل صحیح ہے، یہ صحت مند آدمی ہے، صحت مند بندہ جب اس ڈیفینیشن سے نکل جاتا ہے اور کسی اور جگہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو بیمار کہتے ہیں۔ آج یہ بیماریاں جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہیں کہ یار ہاں اگر کسی بندے کی ظاہری طور پر کوئی نہیں بھی لگ رہا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا بیمار ہے، لیکن اندر سے اس کو جو ہے نا وہ عجیب سے تھاٹس آ رہے ہیں، عجیب سی سوچ آ رہی ہے، جس کو آج کل ڈپریشن، انزائٹی اور مختلف قسم کے نام دیے جاتے ہیں نا، تو یہ اصل میں اس کے دل کی کمزوری اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، جسے ہم دوائیوں سے صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ناکام ہوتے ہیں لوگ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دوائیوں سے ہو جائے گا، صرف دوائی اس سے جو ہے نا وہ اس کا علاج نہیں ہوتی۔ اس کے جب دل بیمار ہے نا انسان کا، تو دل کی بیماری کے لیے علاج بھی وہ ہوگا جو دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے، شروع میں تو آپ دیکھیں نا ٹریننگ کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دل کو مضبوط کیا گیا، اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے جو چیزیں اور عبادات بتائی گئی وہ کون سی تھی؟ تہجد پڑھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شروع میں کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل قم اللیل، قم قیام کیجئے، اللیل رات کا، الا قلیلا مگر تھوڑا سا آپ سو بھی جایا کریں۔ یعنی شروع میں بہت زیادہ تہجد تھی، آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم زیادہ کر کے تہجد آپ لازمی پڑھیں۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہوتا تھا۔ دوسری طرف پھر اذکار بھی بتائے گئے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو گیا ان باتوں کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے اس کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر شروع کر دیں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے، نوافل پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر پا رہے نا، اب دل کی کمزوری کی وجہ سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ کئی دفعہ باتیں نہیں برداشت کر پاتا، اور جب زیادہ کمزور ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے نا بے صبری، غصہ اور عدم برداشت، یہ ساری بیماریاں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں کہ انسان جو ہے نا وہ بس کہتا ہے یار میں کسی طریقے سے نا، ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کو صحیح ایجوکیشن نہیں ہے، یا تو بندہ نشیڑی بن جاتا ہے، اٹھاتا ہے کوئی جا کے شراب کی بوتلیں اور پینا شروع کر دیتا ہے، سگریٹ جا کے پینا شروع کر دیتا ہے، جی مجھے اس سے سکون ملتا ہے، یہ گانے سننا شروع کر دیتا ہے کہ جی بیمار دل کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ جب بھی دل بیمار ہو، اس چیز کو میں زیادہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سی بیماریاں ظاہری طور پر نہیں ہوتی، ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں، ہر طرح سے بندہ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ کام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا، اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ تو اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے نا بہت تفصیل سے بات کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ مرض ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اس کی صحت کی تعریف سے نکال دے، من علتن کوئی بیماری ہو سکتی ہے، او نفاقن یا دل کی بیماری ہو سکتی ہے، او تقصیر فی امرن یا کسی بھی معاملے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، انسان کسی کا معاملے میں کوئی کمی کر رہا ہے تو یہ بھی بیمار ہے، تو اس کو بیمار آدمی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کا ریفرنس یہاں پہ موجود ہے اگر آپ یہ لینا چاہیں امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر میں۔ اب کیا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا مرض میں۔ اب ایک بندہ جو خود مریض ہے، تو اس میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کیا کہتے ہیں
سب سے پہلے تو کہتے ہیں فزادہم، یہ جو فا ہے نا فزادہم، زادہم میں جو فا ہے کہتے ہیں یہاں عاطفہ ہے، وَلَكِنَّهَا تُفِيدُ مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ، لیکن یہ سبب کا معنی یہاں پر بیان کر رہی ہے، یعنی فا ایک وجہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ نے ان کو مرض میں کیوں بڑھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض میں اس لیے بڑھایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ اب ایک بندہ دیکھے نا اس دنیا کے اندر کسی جگہ پہ آگ لگی ہو اور ایک بندہ اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں بھائی رک جا، وہ پھر بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو پھر روکتے ہیں بھائی رک جا، وہ پھر جانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو 10 دفعہ روکتے ہیں وہ پھر بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر ایک کوئی بندہ، ایک عقل مند بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ عقل مند بندہ یا تو اس کو اٹھا کے زبردستی زنجیروں میں جکڑ کے وہ یہ کہے گا کہ بھائی اس کو جانے نہیں دینا، یہ مر جائے گا، یا دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ بھائی تو نے جانا جا، پھر ہماری اب ذمہ داری نہیں ہے، ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر زبردستی تو کی نہیں، انسان کو یہ تو کہا نہیں ہے کہ بھئی زبردستی اسلام لے کے آ، جو مجھے پسند ہے وہ تو نے زبردستی کرنا، نہیں، انسان کو اختیار دیا ہے۔ لیکن انسان ہے وہ خود چاہ رہا ہے کہ میرے دل میں بیماری ہے، وہ خود چاہ رہا ہے مجھے جہنم کی طرف جانا ہے، وہ خود چاہ رہا ہے مجھے غلط رستوں کی طرف جانا ہے۔ اب وہ جو اس کی یہ والی کوشش ہے نا کہ میں فی قلوبہم مرض، اب وہ چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بتا رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ چلایا، ان کو کتاب دی، معجزات دکھائے، ہر طرح سے دلیل ان کو دکھائی جا رہی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ اچھا ظاہری طور پر بھی نہیں کہہ رہے کیونکہ منافق ہے، تو ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کیا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ یہ کوئی ظلم ہے یا کوئی جو ہے نا یہ سمجھیں کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا تو اب ان کو ہدایت کون دے گا، تو وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے نا اس طرف، جس طرح تفصیل سے پیچھے بات ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض میں کیوں زیادہ کیا بھائی؟ کیونکہ وہ خود یریدون الکفر، یہاں پہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خود کفر کا ارادہ کر رہے ہیں بھائی، وہ خود بننا ہی نہیں چاہتے اچھا، وہ اچھائی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کہتے ہیں وَهَذِهِ الْإِرَادَةُ مَرَضٌ أَدَّىٰ بِهِمْ إِلَىٰ زِيَادَةِ الْمَرَضِ، تو یہ ان کا جو کفر کا ارادہ کرنا تھا یہ ایک مرض تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اسی مرض میں ان کو زیادہ کر دیا۔ آگے جو بات ہے نا اس کو بہت زیادہ نصیحت کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِرَادَاتِ الَّتِي فِي الْقُلُوبِ عِبَارَةٌ عَنْ صَلَاحِ الْقُلُوبِ أَوْ فَسَادِهَا، کہتے ہیں دلوں کا جو ارادہ ہوتا ہے نا، دل جب کسی چیز کی طرف، بلکہ آگے میں عبارت پوری کر دیتا ہوں پھر تشریح کرتا ہوں، فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ يُرِيدُ خَيْرًا فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى سَلَامَتِهِ وَصِحَّتِهِ وَإِذَا كَانَ يُرِيدُ الشَّرَّ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَرَضِهِ وَعِلَّتِهِ۔ کہتے ہیں کہ دل کے اندر جب کسی چیز کا ارادہ پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ ارادہ اگر تو اچھا ہے تو سمجھ لو کہ دل اچھا ہے، اگر وہ ارادہ برا ہے، برائی کا ارادہ ہے، تو سمجھ لو دل برا ہے، بیمار ہے۔ اب دل کی بیماری اور دل کی صحت کو جانچنے کا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ بھائی میرا دل بیمار ہے یا میرا دل صحیح ہے۔ اگر تو اچھے کام کرنے کا دل کرتا ہے، اگر تو نمازیں پڑھنے کا دل کر رہا ہے، اگر تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا دل کر رہا ہے، اگر تو کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا دل کر رہا ہے، اچھے اخلاق سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے، اور دل جو ہے وہ ہم لوگ مطلب کھانے پینے میں تو یہ ظاہر کر دیتے ہیں یار میرا آج فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، کیا کسی اچھائی میں بھی میں یہ ظاہر کرتا ہوں کہ یار میرا آج دل کر رہا ہے میں نا قرآن پڑھوں اور اس کی تلاوت کروں، میں نا کوئی اچھی سی آج تلاوت سنوں، میرا دل بڑا کر رہا ہے کہ میں نا کسی عالم دین سے جا کے ملوں اور کوئی نصیحت لے کر آؤں۔ یہ جو دل ہے نا جب یہ اچھے ارادے کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ يُرِيدُ خَيْرًا فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى سَلَامَتِهِ وَصِحَّتِهِ، جب دل کا ارادہ اچھا ہے اور وہ اچھائی کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور کچھ اچھا کرنا چاہ رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل صحیح ہے، آپ کا دل سالم ہے، آپ کا دل سلامت ہے بیماریوں سے۔ اور اگر دل وہ شر کا ارادہ کرتا ہے اور شر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہے؟ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَرَضِهِ وَعِلَّتِهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے مریض ہونے پر اور اس کے کمزور ہونے پر یہ دلیل ہے۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی میرا دل اگر تو بیمار ہے تو کون سی ایسی دوائیاں ہیں، کون سے ایسے طریقے ہیں کہ میں اس کو صحیح کر سکوں، اور اگر میرا دل صحیح ہے تو مجھے اس کو صحیح رکھنا ہے، کیونکہ اگر انسان اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتا ہے تو اسے اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کے بنے ہوئے تھے، وہ جو برداشت کر لیتے تھے اس گرم ریت کے اوپر لیٹنا اور اپنے سینے کے اوپر بھاری پتھر اس کو برداشت کرنا اور پھر ان کو گھسیٹا جانا اس جو ہے نا وہ پتھریلی زمین کے اوپر، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سب برداشت کر لیتے تھے؟ کیونکہ ان کا دل مضبوط تھا،
ان کا دل صحیح تھا، ان کا دل بیمار نہیں تھا۔ اس بیمار دل کو اگر صحیح کرنا ہے میرے بھائی، تو وہ طریقہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی یہ دل کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی بتائے گا کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے۔ اور وہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اس دل کو اطمینان ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی پریشانی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دل کمزور پڑنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر کیا کیا؟ فوری طور پر یا تو کوئی عبادت بتا دی، جیسے ابھی میں نے آپ کو 2 آیات سنائی ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کہا کہ آپ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ جو ہے نا وہ سبحان اللہ و بحمدی کا ذکر شروع کریں اور فوراً نوافل پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ نوافل پڑھیں فوری طور پہ، اس سے کیا ہوگا؟ دل مضبوط ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار دوائیاں کھانے سے، ڈپریشن انزائٹی کی دوائیاں کھا لیں بس اسی سے صحیح ہو جائے گا، صرف ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس یہ کریشن نا، انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تو جو کریٹر ہے، بنانے والا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو چلانا اس طریقے سے ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کو اس طریقے سے چلا پا رہے؟ تو اس چیز کو نا سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ قُلُوبُهُمْ تُرِيدُ الْكُفْرَ، اب یہ جو لوگ ہیں، یہ ان کے جو دل ہیں وہ کفر کا ارادہ کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات ان کی اپنی زبانی ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ تو مذاق کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا خود سے کہنا بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ مومنوں کی طرف نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پتہ کیا چلا کہ دل میں بیماری ان کی اپنی طرف سے، وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس بیماری کو بڑھا دیا۔ اچھا، اس میں پھر ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اچھا، اوپر ایک اور چیز اس میں یاد رکھیں کہ جب دل مر جاتا ہے نا، تو دل جب مر جائے تو اس سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دل جب مر جائے نا، اس سے شعور ختم ہو جاتا ہے۔ دل جب بیمار ہو نا، ہمارے ہاں دیکھیں جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے نا، تو مختلف اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں علاج کرنے کی۔ اگر تو چھوٹا موٹا مرض ہو تو تھوڑے سے آرام سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مرض ہے جس میں ایک آدھی گولی کھانے کی ضرورت پڑے تو وہ کھانی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہے نا ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ آپ کو 1 ہفتہ کھانی پڑے گی، آپ کو جو ہے نا 5-7 دن اس کا کورس مکمل کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی دوائی 2-4 مہینے تک چلتی ہے، اور کبھی ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ اب مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس کو آپریشن کی ضرورت ہے۔ تو ہم بھی کئی دفعہ دین سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا وہ جو مرض ہوتا ہے نا وہ آپریشن تک چلا جاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جی میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو مجھے کیا جو ہے نا وہ ہونا ہے، مجھے کون سا نظر لگنی ہے، مجھے کون سا کوئی غلط کام ہونا ہے، مجھ پہ کون سا کوئی جادو کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف میرے گناہوں کے کام اتنے ہوتے ہیں، یا غلط قسم کے کام اتنے ہوتے ہیں، یا اچھائیوں کی وجہ سے میرا دل اتنا جو ہے نا، اچھائیاں چھوڑنے کی وجہ سے میرا دل اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اس میں، کہ میں اپنے دل کو کمزور کرتا 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 ایک ایسی اسٹیج تک لے جاتا ہوں جہاں پہ میرا دل کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، اور بہت سخت بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹے موٹے اذکار سے، پھر صبح شام کے اذکار سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو نا پھر پورا ایک جو ہے نا وہ پورا ایک اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھائی پھر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو 30 دن دم کرنا ہے، 40 دن دم کرنا ہے، 41 دن اتنا پڑھنا ہے، پھر آپ کو سورہ بقرہ پڑھنی ہے، پھر آپ کو فلاں آیت پڑھنی ہے، فلاں جو ہے نا دعائیں کرنی ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے بھائی آپ کا مرض اب اتنا بڑھ چکا ہوا ہے، آپ کا دل اتنا بیمار ہو چکا ہوا ہے، آپ کی روحانیت اتنی ختم ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے اذکار اتنے کرنے پڑیں گے، آپ کو اس دن تک پہنچنا پڑے گا، تب جا کے آپ جو ہے نا وہ ایک حصار بنا پائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے یہاں پر کہ اگر بندے کا دل مر جاتا ہے نا، تو آج جو ہماری قوم میں یہ جو عدم برداشت کا ایک جو ہے نا وہ سلسلہ چل رہا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ ہم لڑائی کر لیتے ہیں کسی سے، تھوڑی تھوڑی بات پہ ہم جھگڑنے لگتے ہیں، گھروں میں برداشت نہیں ہے، اور ہمارے رشتے جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں سارے، یہ سارے کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل بیمار ہیں۔ اپنے دلوں کو صحیح کرنا ہے، اور دل سب سے پہلی بنیادی چیز تعلیم ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک ہم علم نہیں حاصل کریں گے، ہمارے دل، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کون سی چیزوں سے مضبوط ہوتے ہیں، کون سی چیزوں سے بیمار ہوتے ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا روحانی علم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی کتاب سے، کتاب اللہ سے، قرآن سے جڑنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، اس کو سمجھنے سے، کہ آیت، کسی آیت پہ بیٹھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ ہم اتنا جو ہے نا وہ وقت ایک آیت پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ حالانکہ سیدھا سیدھا ترجمہ کرنا تھا، نکل جانا تھا آگے۔ بھائی اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ میں ہم کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری روحانیت مری ہوئی ہے بھائی، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری روحانیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
کہ کیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ جی رہے ہیں ایک معاشرے میں، لیکن ایک بھائی کو بھائی کا احساس نہیں ہے، وہ وراثت پہ قبضہ کیے جا رہا ہے، بہنوں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، والدین کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑا جا رہا ہے، اور جو ہے نا وہ ایک دکاندار بیٹھ کے دوسرے دکاندار کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک بزنس مین بیٹھ کے دوسرے بزنس مین کو صرف سوچ رہا ہے کہ یار میں پیسے کیسے کما لوں۔ یہ تو نہیں تھا اسلامی معاشرہ، یہ تو کبھی اس طرح کا اسلامی معاشرہ نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھتے کہ یار بس میرا کیا بننا چاہیے، میں کیسے کماؤں، میں کیسے بڑا آدمی بن سکتا ہوں۔ مسلمان کبھی ایسا نہیں سوچتا تھا۔ اب اگر ایسا سوچ رہا ہے نا کہ میں کیسے اس سے آگے نکل سکتا ہوں، یہ حسد کرتا ہے، یہ کینہ بغض کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل وہ صاف نہیں ہے۔ ہم ظاہری طور پر تو اسلام کا لبادہ پہن کے بیٹھے ہوئے، ہم ظاہری طور پہ تو لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ بندہ بڑا مسلمان ہے، یہ بندہ بڑا نیک ہے، لیکن اندر سے جو ہمارے دلوں کی حالت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا بندہ خود جانتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس کی ترقی سے یہ جل رہا ہوتا ہے، اس کی ترقی سے یہ خوش نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر کسی کی اگر تعریف کر دی جائے اس کو برداشت نہیں ہوتی، گھر کے اندر اگر اس کو کوئی جو ہے نا وہ مقام دے دیا جائے اسے برداشت نہیں ہوتا، اگر کسی بھائی کو زیادہ کچھ دے دیا جائے اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کی عدم برداشت اور باقی ساری چیزیں، یہ ساری اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک۔ اب یہ جو علیم ہے وہ علیم، وہ اپنی قوت میں بھی ہے، دردناک اپنی قوت میں بھی ہے، وہ دردناک اپنی شدت میں بھی ہے، وہ دردناک اپنی کثرت میں بھی ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر نا ایک قطرہ پانی کا گر رہا ہوتا ہے، ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ، لیکن وہ مسلسل گرتا ہے۔ جب وہ مسلسل گرتا ہے نا، دیکھیں ایک آدھا قطرہ اگر میرے منہ پہ گر جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انسان کہتا ہے یار کہاں سے آ گیا، تھوڑا سا اس کو فیل ہوتا ہے لیکن اس کو صاف کر لیتا ہے۔ لیکن وہی قطرہ اگر مسلسل کسی جگہ گر رہا ہو نا تو آپ دیکھیں گے کچھ دنوں بعد وہاں پہ سوراخ ہو چکا ہوگا، وہ چاہے جتنی مرضی سخت چیز ہو نا، وہاں اس کی رنگت بدل جائے گی، اس کا سوراخ ہو چکا ہوگا وہاں پہ۔ آپ دیکھیں کہیں سے کوئی ڈرین جو ہے نا وہ کہیں چھت سے اگر پانی ٹپک رہا ہے یا کسی اور جگہ سے پانی ٹپک رہا ہے تو مسلسل ٹپکتے وہ وہاں پہ سوراخ کر دیتا ہے۔ وہی اگر انسان کو ہلکا مسلسل تکلیف اس کو ہو رہی ہو نا تو انسان اس کو بہت بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہیں بتایا گیا ہے کہ بھائی کئی اعتبار سے علیم، صرف یہ نہیں ہے دردناک، ہم سادہ سا ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں نا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بھائی دردناک کس اعتبار سے؟ وہ قوت میں بھی دردناک ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ اتنا دردناک ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا کسی بھی صورت میں۔ اور وہ دردناک کس اعتبار سے ہے؟ وہ اپنی شدت کے اعتبار سے بھی۔ یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی ہلکی سی چیز ہے، جیسے وہ قطرہ ہے پانی کا تو وہ جو ہے نا وہ لگتا ہے تو وہ بھی نقصان دیتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے اس کی شدت کی کہ وہ بھائی نرم والا یہ جو ہلکا سا عذاب ہے نا پانی کے قطرے والا، اس طرح کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ علیم، دردناک ہے اپنی شدت میں بھی، اور وہ دردناک ہے اپنی کثرت میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گیا، یعنی 2 لوگوں کو سزا مل گئی، رسی لے کے آؤ بھائی، رسی لے کے آؤ، 10 لوگ تھے باندھا تو 4 لوگوں پہ رسی ختم ہو گئی، بھائی اب کہاں سے باندھنا ہے ان کو، اب دوبارہ جا کے مارکیٹ رسی لے کے آئیں۔ ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو منافقت یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کے بارے میں، اور اس میں یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20 ہے، ان کو 2 قسم کی سزائیں، ایک جسمانی ٹارچر اور ایک ذہنی ٹارچر۔ یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ ان کو دی جائیں گی وہاں پہ۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے وہ نکل جائیں، اعیدوا فیہا، ان کو واپس اس میں لوٹایا جائے گا، وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان کو، ایک تو عذاب مل رہا ہے، دوسرا ذہنی ٹارچر ان کو کیا جا رہا ہے، وقیل لہم، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار التی کنتم بہ تکذبون، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہ وہ آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر 2 قسم کے، تو یہاں پہ ایک بات تو یہ بھی سمجھ آئی انشاءاللہ، وہ تو سورہ سجدہ جب ہم پڑھیں گے وہاں پہ بھی تفسیر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلی کہ سزا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک سزا تو جسمانی ہے، دوسری ذہنی ہے جو ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو دیتے ہیں۔ جسمانی سزا تو ہمارے ہاں کم دی جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو زبان سے ہی مار دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کہہ کے ہی مار دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ذہنی ٹارچر بہت کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اگلی جو لفظ ہے اس کا آیت کا آخری، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھٹلاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جو با ہے نا یہ با سببی ہے، ٹھیک ہے، بیما، یہ جو با ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے البا للسببیہ، یہ با سبب کی وجہ سے ہے، یعنی بسبب کذبہم، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مرض میں زیادہ کیا ہے
تو کس وجہ سے کہ وہ لوگ خود مرض میں جانا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے جھٹلایا بھی اس چیز کو، اور جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلانے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا یہ سب کچھ ملا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، سورہ بقرہ آیت 11 ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب یہ آیت بھی منافقین کے بارے میں، کیونکہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، تو یہاں پر ذکر یہ کیا گیا ہے کہ جب ان کو یہ نصیحت کی جاتی ہے نا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اور فساد وہ کیسے کرتے تھے، کفر کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے زمین میں فساد پھیلتا ہے جب بے حیائی عام ہوگی، زمین میں فساد پھیلتا ہے جب گناہ عام ہوں گے، زمین میں فساد پھیلتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بڑے اطمینان سے رہ رہے ہیں، ایک بندہ آ کے ان میں شک پیدا کر رہا ہے، ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یار تم جس چیز کو مانتے ہو، جس چیز کو تسلیم کرتے ہو، وہ بات اس طرح تو نہیں ہے، جس چیز کو تم کہتے ہو وہ بات اس طرح تو نہیں ہے، تم جو ہے نا وہ غلط سمت پہ جا رہے ہو، جو تم خرچ کرتے ہو یہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کر رہے، یہ جو تم نیکیاں کر رہے ہو یہ نیکیاں تمہاری صحیح نہیں ہیں، یہ جو تم لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کر رہے ہو تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو وہ کیا کرتا ہے، فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یار اگر کوئی بندہ مجھ سے سامان لے جائے نا تو میں اس کے سامان کو واپس کر لیتا ہوں۔ اب کوئی دوسرا بندہ جاتا ہے، جا کے بھائی اس کی چیز ہے وہ واپس کرے نہ کرے، اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ واپس کر رہا ہے، یہ جا کے خواہ مخواہ اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے، یہ جا کے کہتا ہے اس کو نیکی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور فساد پھیلا رہا ہے وہاں پہ کہ بھائی یہاں پر یہ جو نیکی اور اچھا کام کر رہا ہے یہ رک جائے، اور اس کو جا کے کہتا ہے یہ تو کیوں واپس کرتا ہے بھائی، لوگ جو ہے نا وہ تجھے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو جا کے اس کا آستہ سے ذہن بنانا شروع کرتا ہے، کل وہ چیزیں واپس کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو ایک معاشرے سے اچھائی ختم ہوئی تو اس کی جگہ فساد ہی آئے گا نا۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ دنیا میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، پھر فساد کیسے پھیلتا ہے؟ فساد کفار کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلقات کے ساتھ پھیلتا ہے، پھر جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے پھیلتا ہے، جھگڑے کرنے سے پھیلتا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے جب جھوٹ بولتا ہے بندہ اور جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے کسی کو بھی، میں کسی کے بارے میں بھی جھوٹ بولوں، میں چاہے مجھ سے کوئی بندہ کوئی چیز لینے آیا، میں کہتا ہوں یار یہ اتنے کی نہیں ہے اتنے کی ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کل وہ مجھ سے کوئی چیز نہیں لے گا، یا جو ہے نا وہ اگلی دفعہ کہیں مجھے وہ برا بلا بھی کہے گا، تو مجھے اگر پتہ چلتا ہے وہ مجھے برا بلا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اب دو باتیں اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کیا بات ذکر کی ہے جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب ان کو کہا جاتا ہے بھائی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد سے ان کو روکا گیا، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو دو چیزیں، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو اس کا کیا مطلب، ایک گناہ، ایک تو غلطی ان کی یہ ہوگی کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں، اچھا پھر اس فساد کا نام وہ کیا رکھ رہے ہیں، اصلاح۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کو سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ یہ منافقین کی صفت ہے بھائی، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی صفت کیا ہوتی ہے بھائی، اگر واقعی غلطی ہوئی ہے دل بڑا کریں، جگرا بڑا ہونا چاہیے انسان میں نا، غلطی کو ماننے کا یہ جو صفت ہے یہ بچوں میں بھی بچپن سے پیدا کرنی چاہیے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے اس کو مان لو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ابا جی پوچھتے ہیں، ہاں بھائی بیٹا یہ کر کے آئے ہو، بتا دو، سچ سچ بتا دو، کچھ نہیں کہوں گا۔ بیٹا کہتا ہے جی ابو جی کر کے آیا ہوں، تو یہاں سے ابو کا جو ہے نا وہ تھپڑ آتا ہے اور ابو جی اڑا کے پھینکتے ہیں اس طرف، تو بچہ کیا کرتا ہے، دوبارہ سچ بولنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ماں کے پاس آتا ہے، ماں پوچھتی ہے کیا ہوا تھا بیٹا، سچ سچ بتاؤ کس نے کھایا ہے، وہ فریج میں سامان فلاں پڑا ہوا تھا وہ کہاں کس نے اٹھایا ہے۔ اگر بچہ سچ بول دے تو اس کو جو ہے نا وہ مار پڑنے لگتی ہے، وہ سچ کس کے سامنے بولے گا۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کو یا کوئی بھی شخص ہمارے معاشرے کے اندر اگر سچ بول لیتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے، تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور معاملے کو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے۔ ہم نا ایک تو زبردستی منواتے ہیں، اور پھر اس زبردستی منوانے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے یار جھوٹ ہی صحیح ہے۔ ہم نا اسی کو جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں، بس ٹھیک ہے یار اپنا اس سے کم از کم اس کی زبان سے تو میں بچ جاؤں گا۔
تو یہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں قصور ہے. ہمیں جو ہے نا مثبت رہنا چاہیے، اور ہمیں کہیں پہ بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ بھائی اگلا شخص وہ دلیلیں دے کر اپنی چیز کو جو ہے نا وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جب پتا ہوگا یار کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی مان لو، اس میں کون سا کوئی بڑی بات ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یار بھائی میں بہت بڑا عالم ہوں تو کیا مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ غلطی ہو سکتی ہے، کئی دفعہ ہو سکتی ہے، کئی مقامات پر ہو سکتی ہے. جب دنیا کے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا تھا ناسیہ آدم و ناسیہ ذریت، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھولے، ان کی اولاد بھی بھولے گی. ٹھیک ہے، وجہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ بھائی انسان ہے، کمزور ہے، اس کا عذر اگر یہ پیش کرے نا کہیں تو قبول کر لینا چاہیے. تو اگر جب یہ چیز نہیں ہوتی نا تو لوگ جو ہے نا پھر کیا کرتے ہیں، پھر اس کو غلط بیان کرنا. تو یہ تو ایک موضوع سے ہمارا تھوڑا سا ہٹ جائے گا، لیکن ہم یہاں اگر آیت کی بات کریں تو اس میں منافقین کی یہ نشانی کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو یعنی وہ غلط کام کرتے ہیں نا تو آگے سے کیا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں، اس کو پڑھ لیں آپ، یہ جو تفصیل لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب قرار دیتے ہیں، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں. جی حالات کا تقاضا کرنا پڑے گا. جی مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی قرار دیتے ہیں، بدکاری و بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے تحفظ کا نام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جی اس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. یعنی بدکاری عام ہے، خواتین جو ہے نا وہ ننگے سر باہر نکل رہی ہیں، بے پردہ ہو کے باہر نکل رہی ہیں. وہ جو ہے نا وہ چاہے ایئر ہوسٹس ہیں یا بس ہوسٹس ہیں یا کسی اور جگہ پہ کام کرتی ہیں، کسی آفس میں کام کرتی ہیں، کہیں پہ بھی ہیں. جی یہ ریکوائرمنٹ ہے، جی آپ کو بے پردہ ہو کر آنا پڑے گا، آپ کو جو ہے نا وہ چست کپڑے پہننے پڑیں گے، آپ کو اس طریقے سے اچھے اخلاق سے غیر محرم کے سامنے یہ چیزیں صرف کرنی پڑیں گی. گھر میں اس عورت کو تحفظ نہیں مل رہا تھا جہاں اس کو ملکہ بنا کے رکھا گیا تھا، گھر میں جہاں والد کو، بھائی کو، شوہر کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کے خرچے تو نے پورے کرنے ہیں، اس کی ضروریات تو نے پوری کرنی ہے، تو وہاں اس کو عزت نہیں مل رہی تھی. باہر اس کو جا کے جو ہے نا وہ عزت مل رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ میری عزت کا تحفظ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہاں عورت کا کام کرنا منع نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کام نہیں کر سکتی، محنت مزدوری کرنی ہے. حالات اس طرح کے آ جاتے ہیں گھر میں، کبھی جو ہے نا وہ حادثہ اس طرح کا ہو جاتا ہے، باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹی کو کمانا پڑ رہا ہے، کوئی رکشہ چلانا پڑ رہا ہے، ٹیکسی چلانی پڑ رہی ہے، بھائی چلائے، لیکن کیا اس کو بے پردگی کے ساتھ چلانا اور اس طریقے سے چلانا ضروری ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے؟ اسی طریقے سے ہر برے کام کا نام بدل کر خوشنما بناتے ہیں کچھ لوگ، اور ان لوگوں نے زنا اور متع کو جو ہے نا وہ حلالہ کہہ کے پھر اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. باجوں گاجوں اور موسیقی کو قوالی اور روح کی غذا، کہ بھائی یہ تو روح کی غذا ہے، اس کو اس طریقے سے، اور نشاور چیزوں کو مشروبات اور مختلف نام دے کے جی یہ فلاں چیز ہے، اس میں اس طرح نہیں ہوتا، یہ نبیذ ہے. تو یہ ساری چیزیں دے کر یہ سب نفاق کے نا مختلف مظاہر ہیں. یعنی اگر بندہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو اس غلط کے بعد اس کو سب سے پہلے تو غلطی یہ ہو گئی کہ غلط کو غلط نہیں مان رہا، بلکہ غلط کو صحیح کہنے کی کوشش کر رہا ہے. غلط کو غلط ماننا یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ انسان کے لیے عقل مندی کی بات ہوتی ہے، جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے. یعنی انسان سے غلطی ہو جائے نا، انسان اگر اس پہ ڈٹے اور دلیلیں دینا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت ناراض ہوتے ہیں. ایک تو غلطی کر رہا، دوسرا مان نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ غلطی کرنا انسان کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور ان خطا کاروں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو رجوع کرتے ہیں. غلطی ہو گئی ڈٹ نہیں رہے، غلطی ہو گئی یہ نہیں کہہ رہے دیکھ تیرے بھائی نے کیا کیا، بلکہ آ کے واپس فوری طور پہ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہو گئی غلطی، اللہ یہ جو کام مجھ سے ہوا ہے یہ انجانے میں ہوا، یہ جان بوجھ کے بھی کیا، اے اللہ میں کمزور تھا، اے اللہ مجھ سے ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. وہ ڈٹتے نہیں ہیں کبھی بھی. تو یہ ایک مسلمان کی صفت ہوتی ہے. تو اگر اس پر ایک تو مانتا نہیں، اوپر سے پھر دلیلیں دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اس وجہ سے کیا ہے، ایسے کیا ہے، ویسے کیا ہے، تو یہ مومن کی صفت نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لوگوں سن لو. الا، یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، حرف تنبیہ ہے. جب کوئی
بڑی بات کرنی ہوتی ہے اس وقت یہ الا آتا ہے، انہم ہم المفسدون، یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کا وہ جو دعویٰ تھا ان کا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ان کو یہ بات بتائی ہے کہ بھائی فساد کرنے والے تم ہی ہو۔ اگر کوئی بندہ زبان سے نہیں مان رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی بندہ کہے جی میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کی زبان کا جو ہے نا وہ اعتماد کرتے ہوئے اس پر اور یہ کہیں کہ ہاں بھائی تم نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، تم صحیح ہو، تم ہمیشہ صحیح ہوتے ہو۔ نہیں، زبان سے اگر کوئی بندہ جتنے مرضی دعویٰ کرے، جب ثابت ہو جائے نا تو پھر اس ثبوت کو دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پر ثابت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ الا انہم ہم المفسدون، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں جو فساد ہے وہ انہی کی طرف لوٹنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا، الا کے ساتھ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، پھر انا کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر ہم المفسدون، ٹھیک ہے، انا ہم میں ایک ہم آ گیا، پھر ہم المفسدون میں ایک علیحدہ سے ہم آیا۔ تو یہ جو ہم ہے علیحدہ سے، یہ تین تاکیدیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، ایک الا، ایک انا، اور دوسرا ہم المفسدون، ٹھیک ہے، ہم یہ جو المفسدون کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ولکن لا یشعرون، اچھا اس کے بعد جو ہے وہ لا یشعرون، شعور جو کہتے ہیں نا یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ تو شعور یہ ایک انسان کا جسمی یعنی اس کے جسم کا احساس بھی ہو سکتا ہے، اس کے نفس کا اور اس کی روحانیت کا احساس بھی ہو سکتا ہے، اس کے جو ہے نا وہ عقل کا احساس بھی ہو سکتا ہے، کہ جو بندہ کرتا ہے اس کو نہ اس کو جسمانی طور پر اس کا نقصان نظر آ رہا ہے، نہ اس کو روحانی طور پر اس کا نقصان نظر آ رہا ہے، نہ عقلی طور پر اس کو نقصان نظر آ رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص ہے وہ شر کے اندر، اپنے فتنے کے اندر، آزمائش کے اندر، نقصان کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اب اسے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یعنی جس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا، شرابی یا کوئی نشیڑی اگر کسی سڑک کے کونے پہ یا کسی گلی کے کونے پہ بیٹھا ہو اور وہ نشہ کر رہا ہو، تو اسے اب وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے۔ اب ایک عقل مند شخص اگر پاس سے گزرتا ہے، اسے فوری طور پر احساس ہوتا ہے یار یہاں سے میرے بچے بھی نہیں گزرنے چاہیے، یہاں سے نا میرے گھر والے بھی نہیں گزرنے چاہیے، میرے گھر والوں پر کیا جو ہے نا وہ اثر ہوگا۔ کوئی عقل مند شخص اپنے بچوں کو ان کے قریب نہیں جانے دیتا۔ یہ جو شعور ہے نا بندے میں، یہ وہ اس میں نہیں ہو رہا ہوتا جو بندہ نشہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا۔ یہ جتنے لوگ آپ لوگ کلاس میں ہیں، الحمدللہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کروڑوں اربوں لاکھوں لوگوں میں سے آپ لوگوں کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کلاس میں شامل کر دیا کہ بھائی آپ لوگ عقل والے لوگ ہیں، قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کو نور دے گا، مزید جو ہے وہ روشنیاں دے گا، مزید آپ لوگوں کو ترقیاں دے گا، مزید اس دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ وہ لوگ اب جیسے جیسے ہم میں شعور آئے گا نا، ہم کچھ لوگوں کو دیکھیں گے معاشرے میں کہ وہ لوگ اس طرح کے ہوں گے جو شرک کر رہے ہوں گے، وہ لوگ اس طرح کے ہوں گے جو گناہ کر رہے ہوں گے، جو نشہ کر رہے ہوں گے، جو برے اخلاق سے بات کر رہے ہوں گے۔ اب ہم میں تو شعور ہے، ہمیں وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی کیونکہ ہم نے علم بھی لے لیا، ہم نے جو ہے نا قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کر لی، ہم نے اپنی تربیت بھی کر لی، تو ہمیں نا وہ عجیب سا لگ رہا ہوگا، اس پہ غصہ بھی آ رہا ہوگا، یار یہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ لیکن وہاں پہ ہمیں حکمت عملی سے برداشت بھی کرنا ہے اور انہیں اچھے سے سمجھانا بھی ہے، کیونکہ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ تو شعور جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو، اگر انسان کے اندر ہو تو اس کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، اگر انسان کے اندر ہو، انسان کو جو ہے نا وہ ایسی چیزوں سے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے نا، اس سے بچا لیتی ہے۔ اگر انسان کے اندر شعور ہو، عقل ہو، انسان اس کو استعمال کرتا ہو، تو انسان بہت بڑی بڑی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب وہ ظاہر سی بات ہے ان میں شعور ہی نہیں ہے، ایک تو وہ غلط کام کر رہے ہیں، پھر غلط کاموں کی دلیلیں دے رہے ہیں، اور پھر اسی کو کہہ رہے ہیں جی ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور یہاں پر ان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے لیے غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو کہا ہے کہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو لا یشعرون کہتے ہیں دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا
आफमन जुय्यिन लहू सूउ अमलिही फरआहु हसना, सूरह फातिहा आयत नंबर 8 है। आफमन जुय्यिन लहू सूउ अमली, क्या वो शख्स जिसके लिए उसका बुरा अमल मुज़य्यन कर दिया गया, खूबसूरत बना के उसको दिखाया जा रहा है, फरआहु हसन, तो वो उसको अच्छा देखता है। कई दफ़ा इस तरह होता है कि मेरा कोई दोस्त आता है मेरे पास, वो गुनाह की कोई चीज़ लेकर आया मेरे पास, और वो गुनाह की कोई चीज़ लाके मेरे सामने उसके फ़ज़ाइल इतने बयान करता है और उसको तरीक़ाकार इतना अच्छा बयान करता है कि मुझे वो अच्छा लगने लगता है। मुझे लगता है कि यार ये अच्छी चीज़ है। जैसे कोई सिगरेट लेकर आए और आकर जो है ना वो मुझे कहे ओ भाई पी ले, वेप लेकर आए जैसे आजकल चल रहा है जी, है वो इलेक्ट्रिक सिगरेट जिसको ई सिगरेट भी कहते हैं। अच्छा वो ला के जो है ना वो मुझे कहे भाई ये देख इसमें फ्लेवर, क्या फ्लेवर आता है, ये नशा थोड़ी है, इसके अंदर जो है ना वो कोई गलत चीज थोड़ी है, ये तो तुम पी सकते हो, इस पे कोई ना ये सिगरेट है ना कोई इस तरह की, इसमें ग्लिसरीन डाली हुई है यार, ग्लिसरीन वो जो हम आमतौर पे मुंह पे नहीं लगाते वही चीज है, तो वो कौन सा खाना हराम है, उसके अंदर कौन सी हराम चीज है। लेकिन जाहिर सी बात है वो अब एक बंदा जब देखता है, एक लड़का जब देखता है, उसको पता ही नहीं होता कि यार इसके अंदर क्या है, कैसे ये बनी है, कैसे जो है ना ये मुझे गुनाह की तरफ लेके जाएगी, कैसे इसकी लत लग जाएगी, और कैसे जो है ना वो एक वक्त आएगा कि मैं इसके बगैर रह नहीं पाऊंगा और फिर ये नशा मेरे दिमाग को कंट्रोल करने लगेगा। ये सारी चीजें ज़ाहिरी तौर पर उन बच्चों को समझ में नहीं आ रही होती। तो एक बंदा आकर बुरे अमल को मेरे सामने अच्छा बयान करता है तो मैं उसको क्या करता हूँ, अच्छा समझने लगता हूँ। बहुत सारे मामलात ऐसे ही हैं, खवातीन है तो वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं, घर घर खराब हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि फलां मोहल्ले की खातून ने तो ये कहा है कि घर तो ऐसे चलते हैं, मेरी अम्मा ने तो ये कहा। यानी एक लड़की है वो अपने शोहर से मशवरा करने के बजाय अपनी अम्मा से मशवरा कर रही होती है। अगर शोहर अक्लमंद है तो उसको बताएं, उससे पूछें कि भाई क्या मसला है, इसको कैसे हल करना है। हाँ, अगर कोई मसला है, उसकी जो है ना अकल कम है, जरूरी नहीं होता कि मर्द हमेशा अक्लमंद होते हैं, कई दफा औरत बहुत ज्यादा अक्लमंद होती है। तो अगर मर्द इस तरह का है तो फिर ठीक है, किसी दूसरे से मशवरा किया जा सकता है। वो शख्स जो समझदार हो, वो शख्स जो अच्छा मशवरा दे सकता हो, खैर ख्वाह हो, उस शख्स को ढूंढा जाता है। तो हमारे माशरे में क्या होता है, थोड़ी सी बात कोई आके बयान करता है, हम उसकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ यार ये जो मेरा अपना बंदा है, जो मेरे वालदैन हैं, ये मेरे मुखालिफ हैं हमेशा से, ये जो दोस्त है मेरा जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है, ये यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है, ये मेरा खैर ख्वाह है, जो मुझे जो है ना वो एक सेमेस्टर के लिए मिला है, इसने जो मशवरा दिया ना कि भाई अपने वालदैन को छोड़ा या जो है ना घर से निकल जाए या फलां जगह भाग जाए या ये कर ले वो कर ले, ये सारा इसको मुआशरे के अंदर से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा नुकसान है इसका। तो कभी भी कोई भी चीज़ हमें ज़ाहरी तौर पर ऐसा लग रहा हो कि ये सही है, तो एक्सपर्ट से, बड़ों से जिनके पास तजर्बा है, हमारे वालदैन, हमारे उलमाए किराम, हमारे कुछ दोस्त जो नेक हैं, अच्छे हैं, जिनके पास इल्म है, उनसे ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। अगली आयत है जी, वाइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास, और जब उनको कहा जाता है ईमान ले आओ, कमा आमन नास, जिस तरह लोग ईमान ले आए, क़ालू तो कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम वैसे ईमान ले आए जैसे सुफहा बेवकूफ ईमान लाए हैं। अला लोगो सुन लो, इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेशक यही लोग बेवकूफ हैं। वही पैटर्न इस्तेमाल किया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ठीक है, वही ताकीद है। वला किल्ला यालमून, लेकिन ये जानते नहीं, इनको पता ही नहीं है कि ये बेवकूफ हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको सबसे पहले तो कहा कि उनको ये कहा जाता है ईमान ले आओ, तो कहते हैं जिस तरह हम वैसे ईमान लाए, यानी उनको ये कहा जाता है जैसे लोग ईमान लाए, तो यहाँ लोगों से मुराद सहाबा किराम है, ठीक है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब कहा जाता है उनको ईमान ले आओ, तो कहते हैं कमा आमन, उनको कहा जाता है कि जिस तरह लोग ईमान लाए, तो कालू कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा। तो सफ़ी किसे कहते हैं, कहते हैं खफीफुल अक्ल रकीकुल हिल्म, ऐसा बंदा जिसकी अकल भी कम हो और हिल्म बुर्दबारी और जिगरा दिल का बड़ा होना ये भी उसका बिल्कुल ख़त्म हो, और बारीक सा उसके अंदर छोटा सा हो। अरबी के अंदर कहा जाता है सऊबुन सफ़ीहुन, यानी कोई कपड़ा बहुत बारीक होना तो उसको कहते हैं सऊबुन सफ़ीहुन रकीकुन, यानी ये कपड़ा जो है ना बहुत बारीक है। और एक तारीफ सफ़ी की ये की गई है, अल कज़्ज़ाबुल्लज़ी यामलु औ यक़ूलु बिख़िलाफ़ि मा यअलमु, वो शख्स जो जानता है किसी भी चीज के बारे में लेकिन करना उसने हमेशा उसके उल्ट होता है, इसको कहते हैं असफी अरबी के अंदर, यानी हमारे यहाँ बेवकूफ कहा जाता है। यानी जो भी कहो उसके उल्टी करके आएगा, उसको कहो जी मार्केट से फलां चीज लेके आ जा, वो उसके उल्ट करेगा।
اس کو کہو جی یہاں پہ نہیں بیٹھنا، وہ اس کے الٹ کرے گا۔ یعنی ایسا بندہ جو ہمیشہ ہماری مخالفت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس قرآن نے کیا ٹائٹل دیا ہے؟ الصفی۔ اور الصفی کا معنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے وقوف۔ تو یہ مطلب ایک چھوٹا سا لفظ ہے، الصفی کا معنی بے وقوف۔ اس کا کوئی بڑا ترجمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم عربی کو اردو میں اس طریقے سے نہیں ڈھال سکتے جیسے کہ اس کا صحیح معنی ادا ہو جائے۔ تو ہر وہ کام جو بندہ پتہ بھی ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، پتہ بھی ہے اس میں نقصان ہوگا، پتہ بھی ہے اس میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی فلاں شخص کا نقصان ہے یا چیز کا نقصان ہے، لیکن پھر بھی کرنا وہی ہے، یہ شخص ہمارے معاشرے کے اندر اس کو یا قرآن کی اصطلاح میں اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر منافقین کو کہا جاتا ہے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پہ صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو کہا جا رہا ہے ایمان کیسے لانا ہے؟ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ کرام لوگ ایمان لائے نا، یہ صحابہ ویسے ایمان لانا ہے۔ تو صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہو گئی یہاں پہ کہ بھائی صحابہ واقعی جو ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا نا وہ لائے تھے۔ ایسے نہیں ان کو ٹائٹل مل گیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس کی پیچھے وجہ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ واقعی وہ ایمان لے کر آئے تھے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا اور بتایا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد آمنو تو ایمان کی ڈیفینیشن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ایمان کیا تھا؟ دل کے ساتھ کسی سب سے پہلے تو زبان سے اقرار کرنا، اس کے بعد دل میں اس کا یقین کرنا، اور اس کے بعد پریکٹیکلی طور پہ عملی طور پہ اپنے اعضاء سے اس کو کر کے دکھانا، یہ ایمان تھا۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے نا ایمان لے آؤ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ کما آمن السفہاء، کہ جس طرح یہ جو یہ ضعیف العقل ضعیف الرائے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس جو ہے نا وہ کمزور بھی ہیں مالی طور پہ، کیونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ مالی طور پہ کمزور تھے نا، بہت کم صحابہ کرام جو امیر تھے۔ تو کہتے ہیں جو مالی طور پہ کمزور ہیں، جن کی عقل بہت کمزور ہے، یہ جو ہیں جو ہم میں بے وقوف سمجھے جاتے ہیں، کیا ہم ان جیسا ایمان لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بے وقوفی تھی اس کو بڑھا دیا، اور ساتھ ان کو جو ہے نا وہ اسلام سے دور کر دیا، اور کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو جن کو تم بے وقوف کہہ رہے ہو یہ کتنے بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، یہ جن کو تم بے وقوف کہہ رہے ہو یہ اللہ کے ہاں، اور یہ مومن کتنے سمجھدار ہوتے ہیں تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ مومن نا ظاہری طور پر تو بھولا بھالا ہی لگتا ہے، ظاہری طور پر یعنی مومن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ جا کے جو ہے نا وہ اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہو، نہیں، مومن خاموش ہو کے چپ کر کے آرام سے بیٹھا دیکھتا ہے۔ لیکن جب اس پہ کوئی جو ہے نا وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یا کوئی اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یا اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو مومن جو ہے نا وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ ہاں میں مومن ہوں۔ یعنی ایسا نہیں کہ چلا چلا کے لوگوں کو کہا جائے کہ ہاں میں یہ کر رہا ہوں، بلکہ کر کے دکھائیں یار، رزلٹ آپ کا شور مچائے کہ ہاں میں نے یہ کیا، ہاں میں نے یہ اچھائی کی ہے، یہ میں نے جو ہے نا وہ اچھا کام کیا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ بندہ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی منافقوں کی طرح نہیں کرتا، اور منافق جو ہے وہ مومنوں کو ہمیشہ بے وقوف سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو بھی ہمیشہ یاد رکھے کہ جو بندہ کسی بھولے بھالے جو ہے نا جو شکل و صورت سے بھولا بھالا لگ رہا ہوتا ہے، یعنی یہ مولوی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ یار اس کو کیا پتا ہوگا دنیا کا، اس کو کیا پتا ہوگا یہ کیسے چلتا ہے، اس کو کیا پتا ہوگا یہ جو ہے نا وہ گاڑی کیسے چلتی ہے، اس کو کیا پتا ہوگا یہ کمپیوٹر کیسے چلتا ہے، اس کو کیا پتا ہوگا یہ آئی فون کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا وہ فلاں فلاں جو ہے نا برانڈز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سمجھتا ہے یار یہ نا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور بھائی ہم تذکرہ نہیں کرتے، ہم جاتے نہیں ہیں، یا ہم جو ہے نا وہ شو آف نہیں کرواتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ کہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ پتہ بہت چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن مومن کیا ہے، اس کو دنیا داری کے اندر وہ اتنا آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہوتا ہے، وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش ہوتا ہے کہ یار میرے پاس ایک کتاب ہو جس میں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے دنیا کے فتنوں سے دور، آزمائشوں سے دور، باتوں سے دور، اور بہت ساری چیزوں سے دور ہو کے بیٹھا ہوا انسان جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی گزر جانی ہے، جس کی زندگی اللہ کے لیے گزر جائے تو وہ بھولا بھالا بے وقوف ہی اچھا ہوتا ہے پھر، جو ظاہری طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال الناس سے مراد جس طرح میں نے کہا صحابہ کرام ہیں جو خلوص اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کرتے ہوئے خلوص دل سے ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہو گئے تھے، اور اپنے کسی دنیاوی نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور ہوتا یہ تھا
کہ مسلمانوں کو دیکھیں نا، جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا، مسلمان اپنی زمینیں چھوڑ آئے، اپنی فیملیز چھوڑ آئے، اپنا سب کچھ چھوڑ آئے. اب منافقین نے ظاہر سی بات ہے جب یہ دیکھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ لوگ ظاہری طور پر اپنا مال و متاع بھی چھوڑ آئے، یہ ظاہری طور پر اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. وہ یہ ظاہری چیزیں دیکھتے تھے نا منافقین، ان کو اللہ پر تو یقین نہیں ہے، توکل تو ہوا نہیں، اللہ کا تعارف تو صحیح طریقے سے لیا نہیں، تو وہ ظاہری طور پر چیزیں دیکھ رہے ہوتے تو وہ دیکھتے تھے یار یہ سب کچھ چھوڑا ہے تو یہ بے وقوف ہی ہیں. وہ ظاہری طور پر یہ سمجھتے تھے. لیکن مسلمان کیا ہوتا ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے جو اللہ کے لیے آج چھوڑا ہے نا وہ کل مجھے مل جانا ہے، جو اللہ کے لیے آج مجھے نہیں ملا وہ کل مجھے مل جانا ہے. یہ ہوتا ہے ایک مومن کا ایمان. تو ظاہری طور پر ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مومن گھاٹے میں جا رہا ہے، ظاہری طور پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج مومن نے سچ بول کر اپنا یہ سودا گوا دیا، ظاہری طور پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج اس نے یہاں پر اپنی جو ہے نا وہ کمزوری ظاہر کر کے یہ کہہ دیا کہ جی میں نہیں لڑتا، میں جو ہے نا وہ گیو اپ کرتا ہوں، میں جو ہے نا وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر رہا، میں جا کے نہ دعویٰ نہیں کر رہا، میں کیس نہیں کر رہا اس پر. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ ہار گیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنا فیصلہ اس اللہ کے سپرد کر دیا جس کی عدالت لگنی ہے اور جس نے وہ فیصلہ اس مسلمان کے حق میں کر کے دینا ہے. تو یہ جو ہے نا اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو وہ یہی چیزیں دیکھ کے مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بے وقوف قرار دیا کیونکہ ان کا نہ مسلمانوں کے ہاں کچھ اعتبار رہا نہ کفار کے ہاں، اور چند روزہ زندگی کے فائدے کے بعد ہمیشہ کے لیے جو نقصان انہوں نے اٹھایا تو وہ اصل میں بے وقوف تو وہی ہے نا جن کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ دنیا کی زندگی ہے، اصل زندگی ان کو نظر ہی نہیں آ رہی. تو یہ ہیں اصل بے وقوف جنہیں اپنی بے وقوفی کا بھی علم نہیں ہے کہ ہاں ہم بے وقوف ہیں. تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس آیت سے مراد صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے سوالات دے سکتے ہیں.